الصلاۃ والسلام مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا محبوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ اور جسے زمانے کا دکھ بہت بے قرار کرے، جسے زمانے کا دکھ بہت بے قرار کرے، اسے کہو کہ میرے مصطفیٰ سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ جسے زمانے کا دکھ بہت بے قرار کرے، اسے کہو کہ میرے مصطفیٰ سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ باتیں تو عشق کی، ٹائم تو کافی ہو گیا، مگر انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس امید سے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اسی امید سے کروں گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد شریف، کیونکہ میلاد شریف ہے، میلاد شریف کی محفل ہے، اسی اہمیت سے میں یہ حدیث شریف بتانے لگا ہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد شریف کیا کرتا تھا بڑی پابندی سے، تاکہ اتصال نبوی حاصل ہو، تاکہ اتصال نبوی حاصل ہو۔ حضور نے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے الدر الصبین فی مبشرات النبی الامین، اس میں وہ 40 حدیث شریف لکھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بنفس نصیحت خواب میں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ لکھی ہے، اس کی 22ویں حدیث یہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد شریف کیا کرتا تھا بڑے اہتمام سے، جو میری حیثیت تھی وہ حیثیت پہ جا کے حضور کا میلاد شریف کیا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا آیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں کہ میں حضور کا میلاد شریف چھوڑ کے فاتحہ بھی دلوا، ایک ٹکا بھی میری جیب میں نہیں۔ بہت پریشان اور تذبذب کی حالت میں دن گزرتا گیا، شام ہونے سے پہلے کچھ روپے میرے پاس آئے۔ میں نے سوچا کہ غنیمت ہے، بس فوراً حضور کی فاتحہ کر دیا۔ تو میں نے ان چند روپوں کا گڑ اور چنے لے کے اور اس پہ حضور کی فاتحہ کر دی۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کی فاتحہ دلوانی ہے تو بہت اہتمام اور دیگیں اور سالن اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی غنیمت سمجھا کہ گڑ اور چنے میسر ہیں، اسی پہ حضور کی فاتحہ دلوا دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے فاتحہ دلوائی اور رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے سامنے بہت چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک دربان فرشتہ کھڑا اور میں سامنے بیٹھا ہوں۔ دربان فرشتہ پکار کے کہتا یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ میرا نام آیا کہ شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم ان کے والد ماجد نے آپ کے لیے گڑ اور چنے بھیجے ہیں۔ تو حضور نے یہ سن کے اور فرمایا ہاں جیسے مجھے پتا ہے، اور گڑ اور چنے تھوڑے سے دور تھے، وہ اپنی طرف سیٹ لیے اور اس میں سے مٹھی بھری اور مجھے دے دیے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے ادب سے ایسے لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہیں زبان سے کھانا شروع کر دیا کہ ایک ہاتھ میں کروں تو گرے نہ، بے ادبی نہ ہو۔ تو میں نے وہیں زبان سے کھانا شروع کر دیا، ایک دفعہ کھایا، دو دفعہ کھایا، میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو گڑ اور چنے میرے ہاتھ میں تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیں تو گڑ اور چنے پہنچنے کی بھی سند آ جاتی ہے، رسید مل جاتی ہے، تو ہم کیوں ناز کریں کہ بہت بڑی ہی فاتحہ ہو؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سند ہمارے پاس پہنچ جائے۔ تو اب بات میں ایک حضور سے عشق کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس میں میری محبت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ علامہ اقبال اس حدیث شریف کا ترجمہ ہی میں سمجھتا ہوں، انہوں نے اس انداز میں کیا کہ اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات، اسی کتاب کی 27ویں حدیث میں ابھی بیان کروں گا۔ حضرت اپنا
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کی بات دیکھیں، عشق میں کہاں تک مستغرق ہو جاتے تھے یہ لوگ، کیا فرماتے ہیں کہ یکجاں سکونت سعدی مسکین کے تو سجاں سازیں فدائے سگ دربار محمد، سعدی مسکین کی ایک جان تو کیا 200 جانیں بھی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو در کا کتا ہے اس پہ نچھاور کر دو۔ عشق کی بات، یہ عشق والے ہی سمجھتے ہیں، عشق والے ہی کرتے ہیں، عشق کے بغیر ممکن نہیں ہے کوئی۔ یار یہ نہ کریں، میں صرف ایک دو باتیں کر کے میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو کیا، میری ایک جان تو کیا 200 بھی ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے در کے کتے سے نچھاور کر، کس سے بڑی عشق کی بات۔ اب دیکھیں اس حدیث الدرس سمین فی مبشرات النبی الامین کی 22ویں حدیث تو وہ پہلے بیان کی، اس میں 27ویں حدیث ہے اور عکاسی کر رہی ہے حضرت علامہ اقبال نے جو فرمایا اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو سکتے۔ اس کتاب کی 27ویں حدیث میں ایک گھر ملا شریف ہو رہا ہے، ساتھ والا گھر جو تھا وہ کافروں کا تھا، لڑکی سوئی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں تشریف لائی اور فرمایا کہ میرے ملا شریف میں نہیں ہوئی، کہتی یا رسول اللہ بندی تو کافر ہے، بندی تو کافر ہے، ملاج میں کیسے جائے؟ آپ نے فرمایا اسلام قبول کرو۔ رسول اللہ کے دست سے ہاتھ سے اس نے اسلام قبول کیا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھوایا، وہ اٹھی وضو کیا، سیدھی ملاز شریف میں چلی گئی، ملاز شریف کی محفل ہو رہی ہے، ملاز شریف کی محفل میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا تم تو کافر ہو، تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا کہ نہیں میں مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ سوتے سوتے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں سوتے سوتے ہی مسلمان ہو گئی، کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا، رسول اللہ تک رسائی ہو گئی تیری؟ کہ ہاں ہو گئی، کیا ثبوت ہے؟ کہتے یہ دیکھو، جو ہاتھ آگے کیا مشک و گلاب کی ایسی مہک پھیلی کہ پورے پنڈال میں، اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر ہو سکتے۔ اس کے دل میں حضور کی عشق، ضرور عشق کا کوئی ذرہ موجود تھا جو آپ نے آگے فرمایا اسلام قبول کر لے، عکاسی ہے اس کی اگر ہے عشق تو ہے، کیا اس مسلمانیت کو کرنا ہے جو رسول اللہ سے محبت بھی نہ ہو، ان سے عشق ہی نہ ہو۔ اب عشق کیسے پیدا ہو؟ وہ زندگی نہیں ہے، وہ مسلمانیت نہیں ہے جو جس میں حضور کا عشق نہ ہو۔ عشق کیسے پیدا ہو؟ عشق پیدا کر لو، دو چیزوں سے ہوگا، تین چیزوں سے ہوگا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے سے، اور ایک حضور کا جو عاشق ہے نا اس کی صحبت میں بیٹھنا۔ عشق ایک روگ ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ جب حضور کی عاشق کی محفل میں بیٹھو گے تو حضور سے عشق پیدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک روگ ہے۔ اور تیسری بات جس سے پیدا ہوتا ہے، حضور پر درود شریف پڑھنے سے عشق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، میں 10 دفعہ اس پہ رحمت کرتا ہوں، 10 گناہ اس کے چھاڑ دیتا ہوں، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک بات اور درود شریف کے بارے میں کروں گا، درود شریف کے بارے میں تو 1 گھنٹہ بھی بولا جائے تو کم ہے بولا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی کہ ایک شخص کو دوزخ کے طرف لے جانے والے فرشتے دوزخ کی طرف پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے، پوچھیں گے اسے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ حضور فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ، میرے سامنے تولو اس کے نامہ اعمال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے گا تو وہی بات کہ نیکیاں کم اور گناہ زیادہ۔ حضور فرمائیں گے ٹھہرو،
اپنی جیب مبارک سے چھوٹا سا ذرہ کاغذ کا نکال کے، چھوٹا سا ایک ذرہ کاغذ کا نکال کے اس کی نیکیوں کی پلڑے میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ ڈلے گا اس کا نیکیوں کا پلڑا نیچے چلا جائے گا، گناہ کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ یہ دیکھ کے دوزخ والے فرشتے پیچھے ہٹ جائیں گے اور جنت کے فرشتے آگے آ جائیں گے اور اس کو دونوں طرف سے پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے۔ جب جاتے ہوئے وہ شخص رکے گا اور پوچھے گا یا رسول اللہ یہ میری کون سی نیکی تھی جو آج میرے کام آ گئی؟ تو حضور فرمائیں گے کہ فلاں وقت تو نے دل میں مجھ پہ درود شریف پڑھا تھا، یہ میرے مقبول ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑھے میں 10 دفعہ رحمت کرتا ہوں، 10 گنا جھاڑ دیتا ہوں، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی شخص روز چند مہینے یا چند دن تک ایسا کرتا رہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اللہ کے مطابق سراپا رحمت نہ بن جائے گا۔ 10 بار ایک دفعہ پڑھنے پہ جب 10 بار اس پہ رحمت ہوگی تو میرا خیال ہے سراپا رحمت ہو جائے گا۔ درود شریف باعث بخشش، باعث نجات، باعث رحمت ہے، بخشش ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے درود شریف کثرت سے حضور پہ، وہ یہ سمجھ لے، وہ سوچ لے، لکھ کے رکھ سکتا ہے اپنی جیب میں کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب میں آپ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ شریف کا، ایک عربی شخص میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ بجائے مسنونہ دعائیں پڑھنے کے درود شریف پڑھتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا۔ میں نے اور غور سے سنا کہ یہ واقعی درود شریف پڑھتا ہے، تو وہ واقعی درود شریف پڑھتا تھا۔ مجھے طواف پہ دوران طواف پہ تجسس ہوا کہ عربی درود شریف کو نہیں مانتے، دعاؤں پہ زیادہ انحصار کرتے، تو میں نے اس کو اور قریب ہو کے سنا کہ واقعی ہی درود شریف تھا، واقعی درود شریف پڑھتا تھا، چکر میں درود شریف پڑھتا تھا۔ طواف ختم ہوا، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا کہ تم عربی ہو اور درود شریف پڑھتے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں عربی ہوں یا عجمی، درود شریف پڑھوں یا دعائیں، خاص وجہ ہو یا عام، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت اصرار کیا، اس نے نہیں بتایا، بہت اصرار کیا، اس نے نہیں بتاتا، آخر آپ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ بتاؤ اس کی کوئی خاص وجہ ہے۔ وہ مجبور ہوا، اس نے مجھے کہا کہ سنو میرا باپ کہتا جب اس کا انتقال ہوا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ دوستان محترم تھوڑی دیر کے لیے یہ بجلی کا نظام جو نرم ہوا ہے اتنے وقت تک تمام احباب مل کے کلمے کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک عربی میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، میں نے بہت سے سنا دیکھا
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب علی دیار المحبوب میں لکھتے ہیں درود شریف کی اہمیت کا ایک واقعہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک عربی کو دیکھا، وہ میرے ساتھ طواف کر رہا ہے اور بجائے مصنوعہ دعائیں پڑھنے کے درود شریف پڑھتا ہے ہر چکر میں. میں نے اس کو اور غور سے اور قریب ہو کے سنا کہ واقعی میں صحیح سنتا ہوں، تو واقعی وہ درود شریف پڑھتا ہوں. ہر چکر میں دعائیں کی بجائے وہ درود شریف پڑھتا تھا. میں نے تسلی کر لی اس بات کی جب طواف ختم ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ میری بات سنو کہ تم عربی ہو اور عربی لوگ دعاؤں پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں بجائے کہ درود شریف کے، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہو یا عام، میں عربی ہوں یا عجمی، میں آپ کو نہیں بتاتا وجہ. حضرت نے اس سے کہا نہیں بتاؤ، اس کو بہت اصرار کیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بتا سکتا. لیکن حضرت نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اب بتاؤ گے نہیں تو میں جانے نہیں دوں گا. وہ مجبور ہوا، اس نے کہا اچھا سنو. میرے والد کہنے لگا جب ان کا وصال ہوا تو مرتے ہی اس کا منہ گھوڑے جیسا اور جسم انسانی رہا. جب میں نے اس کو دیکھا آ کے تو میں ایک دم ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا دکھاؤں گا لوگوں کو منہ. یہ تو بہت نیک بات تھا، آدمی تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اچھے کام، غریبوں کی مدد، یتیموں کو نوازنا، سارے کام کیا کرتا تھا. یہ کیا بنے گا، لوگوں کو کیا دکھاؤں گا؟ میں وہاں یہ سوچ کے رونے لگا، روتے روتے گرا اور بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا باپ جو ہے یہ سود خور تھا، اگر کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ کرتا تھا لیکن سود کھاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس کا یہ حال کیا ہے. لیکن رات کو سونے سے پہلے مجھ پہ درود شریف بھی ضرور پڑھتا تھا. میں نے اللہ سے سفارش کی ہے، جا دیکھو ٹھیک ہو گیا. کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میری آنکھ کھلی، میں نے فوراً پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو بالکل صحیح تھا اپنی اصلی حالت. تو میں نے سوچا ایک برائی سود اور نماز روزہ حج زکوٰۃ غریبوں یتیموں کی مدد کام نہ آ سکی، اگر اس کی بخشش کا وسیلہ بنا تو درود شریف بنا. میں نے سوچا کہ ہر جگہ آپ درود شریف ہی پڑھنا چاہیے، بس جو باعث بخشش ہے، باعث رحمت ہے، باعث نجات ہے. میں نے پہلے ایک واقعہ کہا تھا کہ آپ یہ ایک بات کہی تھی کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ خود اپنی جیب میں لکھ کے رکھ سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میری بخشش ہو جائے گی. ایک واقعہ ایک دلیل میں اس کی سناتا چلوں. ضروری ہو گیا یہ بات کہنے کی نسبت سے ضروری ہو گیا کہ میں اس کی تصدیق بھی کروں. ایک پیر صاحب سے یہ صحیح اور بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. پنجاب میں راوی سائڈ پہ ایک پیر صاحب تھے، ان کا وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں مرید ان کے، لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے. کافی بڑی عمر کے تھے، میرے پاس ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا تھا، بلکہ میں کبھی کہہ دیتا تھا ان سے کہ آپ نماز پڑھا کریں، آپ اس سے کیوں غافل ہوتے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، نماز تو زنانیوں کا کام پڑھنا، نماز بھی پڑھ لیں گے اور ویسے زنانیاں پڑھا کریں نماز. میں تو کہہ دیتا تھا ان سے، اور شفقت بھی کرتے تھے، پیار بھی بڑا کرتے تھے، لیکن کثرت سے ان کا کوئی مر جائے، کوئی زندہ ہو جائے، قیامت آ جائے، طوفان آ جائے، انہوں نے درود شریف ضرور پڑھا. جب ان کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد ان کے خاندان میں کچھ جھگڑے تھے، بھائیوں کے، بیٹوں کے اور عزیزوں میں. تو انہوں نے، بچوں نے ان کو اپنے گھر میں دفنایا، بلکہ دفنایا بھی نہیں، ان کا تابوت رکھ کے اور چار دیواری کے اوپر سے بند کر دیا. اگر باہر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی بھتیجے اور کوئی لے جائے. اس خوف سے انہوں نے اپنے ایک بڑے کمرے میں ان کو رکھ دیا، کام چلا دیا. 2 سال کے بعد حالات سازگار ہوئے. انہوں نے ایک بچے نے کہا کہ اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور اپنی جگہ پہ
اور ان کا دربار شریف بنانا شروع کر دیا ستنا میں۔ 2 سال کے بعد انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا، انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی کہ آئیں، ان کو نکال کے ان کی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے، آپ آ جائیں۔ میں خود گیا، ان کو نکالا، ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی، اسی طرح آپ ایک دنیا کی اب کی ایک مثال لے لیں، فریج میں کوئی چیز رکھ دیں، ٹھنڈ دیتا ہے، ٹھنڈی کر دیتا ہے، 5 گھنٹے بجلی نہ آئے، 1 دن بجلی نہ آئے تو سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کہاں کہ ان کو بند کر دینا، چاروں طرف سے بالکل کوئی ہوا، کوئی روشنی، کسی چیز کا کوئی نکاس نہ ہو۔ ان کو دیکھا بالکل اسی طرح جیسے ابھی کسی نے تازہ بتازہ رکھا، ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب کیا ہوا کہ مزار شریف اندر باہر سے سب بن گیا، قدرتی طور پہ تعویذ غلط بن گیا۔ تعویذ کچھ اس طرح کا بنا کہ بڑا لمبا ہو کے اس کا بوسہ لینا پڑتا تھا۔ تو مستری اچھا نہیں تھا، اس نے بس اس طریقے کا اٹھا دیا اس کو۔ 2 سال مزید وہ اپنی جگہ پہ رہے، قبر کام ہوتا رہا سب۔ جب ہر چیز تیار ہو گئی تو کہا کہ یہ تابوت، یہ اپنا تعویذ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو توڑو، دوبارہ صحیح انداز سے اس طریقے سے بنا۔ اور اس میں تھی بھی مشکلات تھی، بوسہ دینے میں مشکلات تھی۔ جب انہوں نے اس تعویذ کو توڑا تو ہمیں پھر بلایا کہ آئیں ذرا یہ کام ایک مسئلہ ہے۔ تعویذ ہٹا دیا پورا۔ اس تابوت میں ایک جگہ کہیں سے نمی کی وجہ سے تھوڑا سا خراب ہو گیا۔ رات کا وقت ان کو ٹاٹ کے پھر دیکھا بیٹھے، 2 سال کے بعد پھر دیکھا اسی طرح، اور بلکہ اسی طرح نہیں، مردے کا منہ جو ہے وہ دائیں جانب کی طرف ہوتا ہے، وہ بالکل سیدھے سے منہ آسمان کی جانب تھا اور منہ کھلا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب خیر ان کو پھر تابوت صحیح کیا، تعویذ صبح پھر اس کو بنانا شروع کر دیا، صحیح بن گیا۔ ہم آئے، ہم اپنے آ کے یہ بات یہ بیٹھی کہ یہ منہ سیدھا کیسے ہو گیا؟ منہ سیدھا ہے، آسمان کی طرف ہے، منہ کھلا ہوا ہے، اس کی حقیقت پوچھنی ہے۔ اپنے والد سے پوچھا کہ یہ حال تھا اس وقت ان کا، یہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بخشش تو ہو چکی، ابھی بھی عالم ورد میں تھے، درود شریف کے ورد میں تھے۔ سبحان اللہ۔ تو درود شریف نہ صرف باعث بخشش ہے بلکہ باعث رحمت ہے، بخشش ہے، نجات ہے۔ جو پڑھ لے گا، یہ میں آنکھوں دیکھا واقعہ میں نے بیان کیا، یہ کتابی واقعہ نہیں بیان کیا، اسی زور پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ لکھ کے بھی رکھ سکتا ہے کہ میری بخشش ہوتی ہے۔ تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ مثل کیا ہے؟ پھر رحمت للعالمین بنایا اور آپ کے خلق کو بھی عظیم کر دیا، آپ کے اخلاق کو بھی اتنا ہی عظیم کر دیا جیسا کہ رحمت للعالمین بنایا، اسی طرح آپ کے خلق کو بھی عظیم کیا، ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی آپ میں بچ۔ رحمت للعالمین کیا ہے؟ طائف میں جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ پہاڑی کی چوٹی پہ موجود، خون بہ رہا ہے، ایک جن حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں تو یہ پہاڑ کا ٹکڑا اٹھا کے ان مشرکین کے سر پہ نہ پھینک دو کہ ان کا قیمہ ہو جائے۔ تو رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ان کو راہ ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، میں ان پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروانے کے لیے آیا ہوں، میں ان پہ ظلم کرنے نہیں آیا۔ مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں بنا کے بھیجا گیا۔ خلق آپ کا عظیم اسی طرح کر دیا گیا۔ عام ایک واقعہ کہ حضور جس رستے سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا روز آپ سے کوڑا پھینکا کرتی، 5ویں 6ویں کلاس کی یہ کہانی ہے اردو کی لکھی گئی کہ ایک بڑھیا روز پابندی سے نہ آپ رستہ بدلتے تھے نہ وہ اپنے منہ بدلتی تھی، اسی طرح آپ نے گزرنا، اسی طرح اس نے گندگی پھینکی تھی۔
ایک دن حضور گزرے وہاں سے تشریف لے گئے، بڑھیا موجود نہیں تھی، پوچھا کہاں گئی، پوچھا کہاں ہے، آج نظر نہیں آئی. کیا دیکھیں خلق تھا، رحمت للعالمین تھے نا، اس کے باوجود پوچھ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں بتاؤ کہاں ہے وہ، کہاں ہے گندے کا. آپ فرما سکتے تھے اچھا ہے آج تو جان چھوٹ گئی. آپ پوچھ رہے ہیں کہاں گئی، خیر سے تو ہے. کسی نے بتایا یا رسول اللہ بیمار ہے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے گھر تشریف لے گئے. وہ ڈر گئی کہ شاید آج مجھ سے بدلہ لے. آپ نے سنا ہے تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو تیری خیریت پوچھنے آیا ہوں کہ تو کیسی ہے. بس اسی وقت کلمہ پڑا مسلمان ہو. آپ نے اپنے خلق کی ایک جھلک دکھائی ہے. یہ ذکر نہیں کیا میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کون ہے، کہاں ہے، میں کیسا اس کا رسول ہوں اور کیا کہنے آیا ہوں، کوئی ایسا ذکر نہیں کیا. اپنے اخلاق کی ایک جھلک دکھائی اور اس کو مسلمان کر. ابو سفیان کا ایک غلام بخار میں خود پڑا ہوا، جسم میں درد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. کافر آدمی اور اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. رات کا اندھیرا، بخار کا غلبہ، جسم میں درد. اس نے کہا جب حضور تشریف لائے اور اس کے جسم کو دبانے لگ گئے. کافر، مشرک، اور آپ وجہ کونین اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے جسم کو دبانا، پیر دبانے شروع کر دی، جسم دبانا شروع کر دی. کہتا ہے کہ آپ کو میرے آقا نے بھیجا. حضور نے فرمایا ہاں، جو تیرا اور میرا آقا مجھے اس نے بھیجا. جو تیرا اور میرا آقا ہے مجھے اس نے بھیجا. یہاں سے دباؤ، یہاں سے دباؤ. ساری رات کونین کے مالک اس مشرک کی کافر کے جسم اور پیر دباتے رہے. جب اس کو کچھ ہوش آئی، طبیعت سنبھلی، صبح کا اجالا ہوا. کہتا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے میرے آقا نے بھیجا. آپ نے فرمایا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا جو میرا تیرا آقا مجھے اس نے بھیجا، مجھے اس نے بھیجا. بس کلمہ پڑا، اسی وقت مسلمانوں حضور تشریف لے گئے. ابو سفیان کو پتہ چلا، آ گیا اور اس کو اسی بیماری کی حالت میں مارنا شروع کیا. تھک گیا، بیٹھ گیا، پھر مارنا شروع کیا، پھر تھک گیا، بیٹھ گیا، پھر مارنا شروع کیا. آخر وہ کیا بولا؟ اس نے کہا ابو سفیان تو مجھے جان سے تو مار سکتا ہے لیکن حضور کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا. حضور کی محبت میرے دل سے نہیں نکال. وہاں بھی آپ نے کوئی تبلیغ نہیں کی، وہاں بھی آپ نے آپ کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہاں یہ نہیں بتایا اللہ کون ہے، کہاں ہے. صرف اپنے اخلاق کی ایک جھلک دکھائی اور مسلمان کرنا. آخری بات، حضور سے محبت تو ہم جتا ہی رہے ہیں لیکن جو حضور کر گئے وہ بھی تو سن لے ذرا کہ حضور ہم امتیوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے. گھنٹوں گھنٹوں سجدے میں پڑے رہا کرتے تھے اور بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میری اس امت کا وہ حال نہ کریو جو پہلے امتوں کے ہو چکے. ان کے چہرے مسخ نہ کریو جو پہلے امتوں کے ہو چکے. ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دو، معاف کر دو. اتنی دیر سجدے میں رہا کرتے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ مثال ہو گیا اٹھا لو، لیکن جب ہلایا جاتا تھا تو امت کے لیے ہی دعائیں ہو رہی. اب ہمارا کیا عالم ہے کہ درود شریف پڑھنے کو جرم سمجھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کو جرم سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے کو جرم سمجھتے ہیں، درود شریف کی محافل منعقد کرنے کو جرم سمجھتے ہیں، محفل میلاد منعقد کرنے کو جرم سمجھتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حضور پر درود شریف پڑھا جائے، محفل میلاد منعقد کی جائے، محفل درود شریف منعقد کی جائے. آپ سے محبت کا یہ حق ہے کہ ان سے یہ ادا کر دیا جائے. جب حضور کا آخری وقت آیا، کسی نے دروازے پہ دستک دی، کہا دیکھو کون ہے. آ کے بتایا کہ ایک عربی ہے. آپ نے فرمایا وہ عربی نہیں ہے، اسرائیل ہے. اس سے کہو ٹھہر جائے، اس سے کہو ٹھہر جائے. جبریل آئیں گے تو کوئی فیصلہ ہو. وہیں دروازے پہ روکے، اسرائیل وہیں دروازے پہ روکے.
تھوڑی دیر بعد جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے ابھی آپ اس دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا خالق حقیقی کے پاس آنا پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے خالق حقیقی کو چن لیا، فیصلہ ہو گیا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ نے اقرار کر دیا، جبریل چلے گئے، آپ نے گھر والوں کو کہا کہ دوا تیار کرو۔ اب کس لیے دوا؟ بات ہو گئی، فیصلہ ہو گیا کہ وقت آ گیا، پھر دوا اس لیے کہ امت کے لیے سبق تھا کہ ظاہری اسباب سے قطع نظر نہ کیا جائے۔ دوا پی کے کہا اسرائیل کو بلا لو۔ اسرائیل آ گئے، آپ کی روح مبارک کو قبض کرنا شروع کیا۔ آخری وقت بھی امت ہی تھی، ذہن و گمان، دل و دماغ پہ امت تھی کہ ان کی بخشش ہو جائے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں، ان کے چہرے نمسک ہو جائیں۔ اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اسرائیل، یہ جتنی تکلیف مجھے ہو رہی ہے روح قبض کرنے کی، دوسری امت کو بھی اتنی ہوتی ہے۔ اسرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو تکلیف امت کو ہوتی ہے نا، اس کا عشر عشیر بھی آپ کو نہیں ہے، اس کا عشر عشیر بھی آپ کو نہیں ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کرو، جو تکلیف امت کو دینی ہے آج مجھے ہی دے لو۔ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے۔ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا ہے۔